پراگندہ حال ہوتے ہیں، اور ان کے کپڑوں کو اگر دیکھا جائے غبارہ ریتی میرے لا یوں باؤ، فرمایا پھٹے پرانے دو کپڑے لے کر کے پہننے والا بندہ اگر مجلس میں جاتا ہے کوئی قریب نہیں آنے دیتا، مدفون بالابواب، دروازوں سے اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لا برا، اگر اللہ پہ قسم ڈال کے بات کرے، اللہ جی تجھے قسم ہے مجھے عطا کر دے، میرا رب ان کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے مبارکباد کے لائق ہیں حلقہ ملیر کے وہ نوجوان جنہوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان ساتھیوں کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ عبداللہ ناصر مدنی، جناب مولانا عبدالرؤوف صاحب اور ان کے رفقا کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے آج اتنے پیارے پروگرام کا اہتمام کیا تاکہ لوگوں تک کتاب و سنت کی آواز پہنچے، لوگوں تک کلمہ حق پہنچے۔ مجھ سے قبل میری جماعت کے معروف خطیب عمر فاروق شاکر صاحب اور مولانا عبدالرحمان ثاقب صاحب کا آپ نے جاندار اور شاندار خطاب سنا۔ دونوں احباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی بات کی اہمیت کو بیان کر رہے تھے، اور جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان ہوئی، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ اس پیغمبر کی دعوت یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور پھر یہ بات یہاں تک نہیں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ منوایا، دکھ آ سکتے ہیں، تکلیفیں آ سکتی ہیں،
پریشانیاں آ سکتی ہیں، ان دکھوں پریشانیوں کو اگر کوئی ٹال سکتا ہے، ان پریشانیوں سے اگر آپ کو کوئی نکال سکتا ہے، تو وہ اس کائنات کے اندر یہ سمجھنا ہوگا وہ مالک ہے جس نے اس مخلوق کو بنایا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، مصیبت آپ پہ آ سکتی ہے، تکلیف آ سکتی ہے، مشکل آ سکتی ہے، لیکن ان مشکلوں کو ٹالنے والا، ان تکلیفوں کو ٹالنے والا ایک ہی الہ ہے، جس کو جب بھی آپ پکاریں، جس وقت پکاریں، جب بھی سوال کریں، جب بھی التجا کریں، آپ کی التجا کو سن لے، اور وہ مالک آپ کے سامنے یہ بات نہیں لائے گا مجھے پتا نہیں چلا، میرے تک تیری آواز نہیں آئی، تیری پکار نہیں آئی۔ وہ مالک ہے، اگر کوئی بندہ تعجب سے بھی سوال کرتا ہے، تعجب کا اظہار کرتا ہے، میرا مالک اس کی بات کا بھی جواب دے دیتا ہے۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سنتا کون ہے، عطا کون کرتا ہے، بندوں کو بھی طاقتیں کون عطا کرتا ہے، اور بندے کیا ان چیزوں پہ دسترس رکھتے ہیں جن کی ان میں قوت نہیں ہے، یا پھر آج ہم اپنے کہیں عقیدے تو خراب نہیں کر رہے، یہ موبائل پہ ویڈیو سن سن کے کہیں کرامات کے چکر میں آ کر کے ہم اپنے عقیدے تو برباد نہیں کر رہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور اس کو اولیاء کی آڑ میں لا کر کے عقیدوں کو برباد کرنے کے اگر چکر میں ہے تو سن لے، مخلوق جو ہے وہ رب کی محتاج ہوتی ہے، اور مخلوق میں اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، محدث ہوں، فقیہ ہوں، جتنے کے جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب کس کے محتاج ہیں؟ ایک اللہ کے محتاج ہیں، اس لیے کہ تعجب کرنے والے کا بھی وہ رب جواب دیتا ہے، اور سوال کرنے والے کا بھی جواب دیتا ہے۔ ہمارے سامنے رب کا قرآن ہے جو تعجب کرنے والے کو بھی جواب دے رہا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام۔ میرے اللہ نے اس بندے کو جواب دیا تھا جو کہ جانتے ہوئے ایک بستی کو تباہ و برباد دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگا میرا رب اس کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ میرے اللہ نے موت عطا کر دی، دوبارہ اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اللہ نے سوال کر دیا اب بتا کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزار چکا ہوں۔ فرمایا نہیں بل لبثت 100 عام، تو نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 100 سال یہاں پہ گزار دیے ہیں۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے، ہم نے کوئی تبدیلی نہیں آنے دی ہے، اور یہ بھی دیکھ لے وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس،
اپنے گدے کو بھی دیکھ ہم اسے لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنانے لگے ہیں. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یار آواز ہی نہیں آ رہی, کوئی بندہ سبحان اللہ نہیں پڑھتا ادھر؟ زور سے بولیں ذرا. مولانا مدنی صاحب نے ان کو چھانگا مانگا میں بٹھایا ہوا, یہاں کو قریب ہوتے تو کوئی جواب دیتا. کیوں جی؟ فرمایا یہ دیکھ آنکھوں کے سامنے جب سب کچھ بن گیا تو پھر کیا بتلایا کہ رب ہر چیز پہ قادر ہے, جب بھی تو مانگے, جس وقت بھی مانگے. اور آج جب میں یہاں کر کے بیٹھا, یہ میرا دوست پرانا بیلی کہتا ہے یار سندھی میں بھی سنا دینا, تو پھر میں تو کہا کرتا ہوں اس سے مانگ جو ہر وقت تیری سنے اور تجھے عطا کر دے. انیا گر وری گر صبح گر شام گر اللہ کو تو وری گر کمزور عقل وارا کمزور کھونا گر گرن وارو ہی سجو جگا ڈین وارو ہی کڑو اکیلو ربا ہن ہی فقط شاہ زور کھو تو گر صبح گر شام گر اللہ کو تو وری گر کمزور عقل وارا کمزور کھونا گر. ہدایت جے کڈ چاہیں تو قرآن دے تو سنت نبی پاک جو سینے سالا کہ 2 3 5 4 کو نہ گر انیا گر صبح گر شام گر اللہ کو تو وری گر کمزور عقل وارا کمزور کھونا گر ان ذات کو گر اس سے مانگ جب بھی مانگے تجھے عطا کر دے, جس کے خزانے میں کمی نہیں آتی ہے. لیکن مانگنے سے پہلے ایک بات نوٹ کر لینا, اپنے عقیدے پہ نظر ڈال لینا, میرا عقیدہ کیا ہے. اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے زمین والا بھی دے گا, مجھے قبر والا بھی دے گا, مجھے حجر بھی دے گا, شجر بھی دے گا, غوث بھی دے گا, کلندر بھی دے گا, پھر میرا رب ان سے بری ہو جاتا ہے. میرا رب تو ان کو عطا کرتا ہے جو بندے اللہ سے مانگتے ہیں اور اس انداز سے مانگتے ہیں جو سمجھتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. میرے نبی نے فرمایا پھر تجھے بتاؤں اللہ کے بندے جو توحید والے رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, میرے نبی نے فرمایا کم من اشعث اغبارا, کتنے وہ لوگ ہیں پراگندہ حال ہوتے ہیں اور ان کے کپڑوں کو اگر دیکھا جائے اشعث اغبارا ریتی مرے لا یوباؤ, فرمایا پھٹے پرانے 2 کپڑے لے کر کے پہننے والا بندہ اگر مجلس میں جاتا ہے کوئی قریب نہیں آنے دیتا. مدفون بالابواب, دروازوں سے اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. لو اقسم علی اللہ لا براؤ, اگر اللہ پہ قسم ڈال کے بات کرے اللہ جی تجھے قسم ہے مجھے عطا کر دے, میرا رب ان کو بھی عطا کر دیتا ہے. لیکن کب عطا کرتا ہے؟ جب وہ عقیدے کو جانتا ہو اور جس کی جگہ جگہ پہ جس کا سر جھکتا ہو. میرا رب اس کو نہیں دیتا, میرا رب مرضی والا ہے. میرا رب تو کہتا کہ مجھ سے مانگے تو صحیح, میرے دروازے پہ آئے تو صحیح, تیرے آنے میں دیر ہے, میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے. اور میں نے دلیل دیتا ہوں اس بات پہ کہ بندہ اللہ کے اوپر قسم ڈالے رب پوری کیسے کرتا ہے. ربیع بنت نضر
ایک یہودی عورت کو مارا، اس کے سامنے کے دان ٹوٹ گئے. فَاحْتَكَمُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس آئے. یہودی کہنے لگے ربیع نے مارا ہے، دانت ٹوٹ گئے، اللہ کے نبی فیصلہ کیجئے. میرے نبی نے فرمایا القصاص، قصاص ہوگا اس کا، السن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا. انس بن نضر نے سنا تو کیا کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہوگا، کیا میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ اللہ کی قسم یہ نہیں ہوگا. اس نے بھی قسم اٹھا دی. وہ جو یہودی پہلے مان نہیں رہے تھے، کہتے تھے دیت لیں گے، دیت نہیں لیں گے بلکہ قصاص لیں گے، اس کے دانت توڑیں گے. تھوڑی دیر کے بعد ان کی طرف سے پیغام آ گیا، ہم صلح کرتے ہیں، ہم معاف کرتے ہیں، ہم دانت نہیں توڑیں گے. میرے نبی نے اس موقع پہ اعلان کیا، ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ. ایسے بندے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں میرے ساتھ جن کا تعلق ہے، اگر اللہ پہ قسم ڈالیں رب ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. مانگو تو صحیح، آجا مانگ لے جو تو جانا ہے. سکھر یاد آ رہا ہے مجھے، مولانا عبد الرحمان ثاقب صاحب ہیں، یہ چلے گئے. اللہ رے اللہ، اللہ پاک نے کیسے کیسے جوان علماء ہمیں عطا کیے ماشاءاللہ. دعا کریں اللہ ان کی عمر دراز فرمائے صحت کے ساتھ. اوے آمین کو بخل نہ کرو، یہ مسجد والی آمین نہیں ہے، باہر کی آمین ہے. تم تو لگ گئے چپ والی آمین پہ. کھل کے آمین کہا کرو تاکہ رب دعاؤں کو قبول کرے، رب دعاؤں کو قبول کرے. مانگ لے جو تو جانا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شر مانا ہے، در غیر دے کیوں تو جانا ہے. کہو لا الہ الا اللہ، میرے ملن دا کوئی کرایا نہیں. علامہ ابتسام الہی ظہیر کے چھوٹے بھائی علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، اونچی بولو زندہ باد کہہ دو بھابیو. علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، استقبال کرو یار. شاہ صاحب بھی آ گئے نا، شاہ صاحب آرام کر رہے ہیں. اچھا جی، اہلاً و سہلاً مرحبا. تو میں عرض کر رہا سا، آجا مانگ لے جو تو جانا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شر مانا ہے، در غیر دے کیوں تو جانا ہے. کہو لا الہ الا اللہ، میرے ملن دا کوئی کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، کوئی چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں. کہو لا الہ الا اللہ. ارے میں تیری خالی چولی پر دیواں، تینوں صحت اولاد تے زر دیواں، او جو چاہے عطا تینوں کر دیواں. کہو لا الہ الا اللہ. آدھرا اللہ سے مانگ کر کے تو دیکھ، میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بندے قسم ڈالے میں ان کی قسم کو پورا کرتا ہوں. آؤ اللہ کے بندوں پر دیکھ لینا، محمد بن المنقدر رحمہ اللہ سیاستوں کا راوی ہے، کیا بیان کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ محمد بن المنقدر بھی، اس کے بارے میں سن لینا کون ہے. صبح سے ظہر کی نماز تک بخاری پڑھانے
کھانے والا انسان جب اپنے گھر جاتا اپنی ماں کے جا کر کے قدموں پہ اپنا چہرہ رکھ دیتا، یدعو خدی علی قدم امی، اپنی ماں کے قدموں پہ اپنے رخسار رکھ کے رونا شروع کر دیتا، کہتا امی جی مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، میں تیری خدمت نہیں کر سکا تھا۔ آنسو گر رہے ہوتے، اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کپڑے سے صاف نہیں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے مجھے پتا ہے جہاں پہ آنسو لگیں گے وہاں جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ وہ محمد بن المنقدر کیا کہتے ہیں، کانت لی ساریہ فی المسجد، مسجد کے اندر میرا ایک ستون تھا میں جس کے جا کے پاس عبادت کیا کرتا تھا۔ رات کا ٹائم ہوا میں اپنی عبادت کے لیے آیا، اور آج وہ دن تھا جب اہل مدینہ مسجد نبوی سے لوگ نکل کے باہر گئے، یستسقون جا کر کے بارش کی دعا کرتے رہے، دعا کر کر کے واپس آگے بارش نہیں ہوئی ہے۔ کہنے لگے میں بھی آ گیا رات کے ٹائم، میں وہاں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے بیٹھا، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، میرے سے آگے جا کر کے کھڑا ہوا، اس نے اللہ اکبر کر کے نماز کو پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھتا رہا، جب نماز سے اس نے سلام پھیرا تو کیا کہتا ہے، قبلے کی طرف اس کا منہ ہے، کہتا ہے اللہ جی آج مدینے کے لوگ تیرے پاس بارش کی دعا کرنے کے لیے آئے، مدینے والے مسجد نبوی والے آئے تجھ سے مانگتے رہے، تو نے ان کو بارش عطا نہیں کی ہے، اب میں آپ سے اللہ جی کہتا ہوں اگر تو ان کو بارش نہیں عطا کرے گا کون پھر بارش نازل کرے گا؟ وہ اقسموں کا، میں تجھے قسم دیتا ہوں ان کو بارش دے دے اللہ جی، میں تجھے قسم دیتا ہوں۔ محمد بن المنقدر کیا کہتے ہیں، جب اتنی بات کی میں نے دیکھ کے کہا اب ہی جنون، یہ پاگل بندہ ہے جو اللہ کو قسمیں دے رہا ہے، کہتے ہیں اللہ جی اگر تو نے بارش نازل نہ کی تجھے قسم ہے۔ جب اس نے قسم ڈالی میں اس کو پاگل سمجھ رہا تھا، تھوڑی دیر گزرتی ہے میں نے پھر بجلی کے کڑکنے کی آواز کو سنا، آواز جب میں نے سنی میں نے کہا یار یہ پاگل نہیں ہے، اس نے تو اللہ سے مانگا ہے، اور فرمایا ایسی محمد کر رہا تھا، ایسی تعریفیں کر رہا ہے میں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ تھوڑی دیر گزری بارش نازل ہو جاتی ہے، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بندہ بارش کا سنتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اب یہ بندہ نمازیوں سے پہلے ہی چلا گیا، میں بیٹھا تھا فجر میں جماعت کے لیے پھر آیا، نماز پڑھ کے چلا گیا، میں اس کے پیچھے جانا چاہ رہا تھا لیکن مجھے پتا نہ چلا، اگلی رات پھر آیا اس نے عبادت کی، جب صبح گیا میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا، جا کر کے دیکھوں یہ بندہ ہے کون، میں نے نشانی یاد رکھی، صبح کے ٹائم نماز شراب کے بعد میں گیا، میں نے کیا دیکھا وہ تو بندہ جوتے بنا رہا تھا، مجھے دیکھ کے کہا اہلم بکا یا شیخی، میرے شیخ آئیے ذرا موسٹ ویلکم، میں آپ کو جوتی بنا دوں، آپ اس لیے میرے پاس آئے ہیں۔ فرمایا بات یہ نہیں ہے نہ جوتی کے لیے نہیں آیا، کیا کرتے ہو؟ اہل مدینہ سارے مانگتے رہے اللہ نے بارش نازل نہ کی، تو نے قسم ڈالی اللہ نے بارش نازل فرما دی، کہا جا واپس چلا جا، تو نے اچھا نہیں کیا، میرے پاس تو کیسے آ گیا؟ یہ واپس آیا، اگلے دن یہ ملنا چاہتا ہے، بندہ شہر چھوڑ کے چلا گیا، میرا اللہ کے ساتھ ایک راز تھا جو آج کھل گیا۔ رات کیا تھا؟ رات کا ٹائم ہوتا ہے مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہوا کرتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اگر مقام چاہتے ہیں، منوارہ چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، تو میرے رب نے تو اپنے محبوب کو بھی فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ مقام محمود چاہتے ہو تو کیا کرو؟ وَمِنَ اللَّيْلِ
فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اگر آپ بھی مقام محمود چاہتے ہیں پھر کیا کیجئے، رات کا قیام کیجئے، رات کے قیام سے رب کو منوا لیجئے، عقیدہ درست کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا، قسم ڈالے گا رب تیری بات کو مان لے گا۔ دوسری بات نوٹ کر، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی بات کو سن لے مان لے، پھر میرے نبی نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت، عمر بن خطاب کو فرمایا تھا، عمر تیرے پاس ایک بندہ آئے گا اور اگر تجھے اللہ موقع عطا کر دے اس سے دعا کرا لینا، اس سے دعا کرانا۔ عمر انتظار کرتے رہے، ایک وقت وہ بھی آ گیا، عمر کا انتظار ختم ہو گیا۔ جب آپ امیر المومنین تھے، کرن قبیلے کا ایک وفد آیا، بلکہ امداد کی شاخ کرن، وہاں کا ایک وفد آیا، عمر معلومات کر رہے تھے، فرمایا فیکم اویس، تم نے اویس بھی ہے، اویس کرنی بھی ہے، کام میں موجود ہے۔ جب اسے لایا گیا، قریب لایا گیا، سوال یہ کیا، بتا حل لکا ام، تیری ماں ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ماں میری ہے، میری ماں موجود۔ کہا مجھے یہ بتا تو اس سے دعائیں کرتا تھا یا کیا کرتا تھا؟ جب اس سے باتیں کرنے لگے تو پھر کہا یہ بھی بتا تو بیمار تھا، تیرے جسم پہ برس کا مرض تھا، آج صرف 1 درہم کے برابر باقی رہا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا میرے جسم پہ درہم کے برابر برس موجود ہے، فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا اس سے دعا کرا لینا، میرے لیے دعا کر دو، میرے لیے دعا کر دو۔ اور جب اس سے کہا گیا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، کہا تیرا عمل کیا تھا یہ بھی ذرا بتا دے؟ کہا امی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اسی حدیث کے آگے الفاظ یہ ہیں، فرمایا امی کی خدمت کیا کرتا تھا، فرمایا سن لے پھر میرے لیے دعا کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ بندہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر اللہ پہ قسم ڈالے رب اس کی قسم کو پورا کر دے گا، میرے لیے دعا کر دے۔ عمر اس سے دعا کرا رہے ہیں، لیکن ایک بات نوٹ کرنا، عمر کو معمولی نہ جاننا کہ وہ ایسے دعا کرا رہا ہے۔ ایک دن عمر کائنات کے امام کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ عمر عمرے پہ چلے جاؤ، لا تنسانا یا اخی فی دعوتک، میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، میرے لیے جا کر کے بھی دعا کرنا۔ جس عمر کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر میرے لیے دعا کرنا، اس عمر کو فرمایا ویسے دعا کرا لینا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، رب اس کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو والدین کی خدمت کیجئے، والدین کی خدمت میں لگ جائیے، رب آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کرے، کیونکہ بھائی کی عدم موجودگی میں جب یہ دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے اسی طرح کی دعا کرتے ہیں۔ اور امام احمد اس چیز کا بڑا خیال کرتے تھے۔ ایک دن علی بن زید کیا کہتے ہیں کہ ہم جس علاقے میں رہتے تھے میری ماں کو
فالج کا اٹیک ہوا، وہی مسلولۃ منذ 20 سنہ، 20 سال سے فالج کے اٹیک میں تھی۔ مجھے بلایا، کہا بیٹا جاؤ احمد بن حنبل کے پاس، اسے جا کر کے کہو میرے لیے دعا کرے، اللہ مجھے صحت عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں میں گیا، جب میں نے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، فدققت الباب، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے مجھے غصے کی آواز آئی۔ کہا کون ہو؟ میں نے کہا میں آپ کے علاقے زلجانب سے ہوں، اور زلجانب سے مراد یہ ہے من نفس الحی، اسی علاقے کا ایک باشندہ ہوں۔ کیسے آئے؟ کہا میری امی بیمار ہے، اس نے دعا کے لیے کہا ہے۔ کہا اس کو تو میرے لیے دعا کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات کہی اور کہتے ہیں میں واپس پلٹنے لگا، فجات عجوزہ، ایک بوڑھی اماں آئی اور کہا کہ اب بے فکر ہو کر کے چلا جا، احمد تیرے لیے دعا کر رہا ہے، تیری امی کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے دوڑنا شروع کیا، میں اپنے گھر میں پہنچا، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو میری امی نے آ کر کے دروازہ کھولا، جو 20 سال سے نہیں چل رہی تھی، دروازہ کھولا، کہا میرے رب نے مجھے شفا عطا کر دی ہے۔ اللہ کے بندو، جب آپ اللہ کے دروازے پہ آ جائے نا تو رب عطا کرتا ہے۔ تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، کہاں تیرا در اور میری جبین۔ اللہ کبھی سوئی تو صحیح، کہاں تیرا در اور میری جبین، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں، جسے نہ کوئی اپنا کہے اسے اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ برد و جولی میری یا فلاں، کبھی غوث، کبھی نبی، کبھی حجر، کبھی شجر، کبھی کسی سے جھولی بھراتے ہو، ہم سے بھی سنو، بھر دے جھولی میری اے خدا، سب کو عطانا تیرا کام ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، تخت مصر پہ بٹھانا تیرا کام ہے۔ ہم میں تو اتنی جرأت نہ تھی کہ اعتصام یا معتصم یا شاہ جی کو یہاں پہ بلائے، اتنی مسافت سے آپ سے ملانا اسی کا کام ہے۔ تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ ہم جو دعوت دیتے ہیں، ہماری دعوت توحید والی دعوت، ہم کہتے ہیں مشکل میں، مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں اس کو پکار جو تجھے عطا کر دے، جس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اور ہماری دعوت سے دور نہ ہوا کر۔ آج جاتے جاتے پیغام نوٹ کر لینا، دونوں گھروں کے لیے میری دعوت سے دور نہ ہو، اس لیے کہ پرے 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 ڈاکٹر صاحب کی نظر، پرے 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 تو نہ تھی، وے جو وے جو وے جو وے جو وے جو مجھے بھی توحید جیڑی دنیا میں خوشبو نہ ہے، شرک جیڑو دنیا میں
کھیر ماکھی چھڑے بھنگ تو نہ پی پرے 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 تو نہ تھی دور 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 تو نہ جا نیڑے 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 ساڈے آ توحید جیسی دنیا چ خوشبو نہیں شرک جیسی دنیا چ بدبو نہیں لڈو برفی چھوڑ کے گند تو نہ کھا دور 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 تو نہ جا کتاب و سنت کو ہم چھوڑتے نہیں دین میں نئی رسم نکالتے نہیں من امام اعظم فقط مصطفیٰ جو امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں وہ ہاتھوں پر کریں ایک ہی امام اعظم ہے اور وہ محمد الرسول اللہ اور یہ سن لیجئے مشکل کشا حاجت روا اگر کوئی ہے بگڑیاں اگر کوئی بناتا ہے تو اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہماری یہ دعوت ہے لڈو برفی چھوڑ کے گند تو نہ کھا دور 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 تو نہ جا اج دا ماشاءاللہ شاہ لطیف دا اے جلسہ بڑا ہی پیارا ہے چمک گیا تو عید سن کے مجمع سارا ہے اس لیے کہ انہوں نے لیا ہے معتصم اور نقوی شاوی بلا دور 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 تو نہ جا ابراہیم ہون اپنی گل تو بھی مکا دور 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 تو نہ جا